ہر مشکل وقت میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ پہلی دفعہ ہم ایک ایسا اسٹریٹجک پلان لے کر ان کے پاس گئے ہیں کہ جو پروجیکٹ اورینٹڈ ہے، جو خالی پیسوں یا گرانٹ کی ایڈ کے اوپر مبنی نہیں، بلکہ پاکستان کی عوام کے لیے پروجیکٹس، روزگار، ریلیف کا ایک پورا ویژن ہے جو اسٹریٹجک پارٹنرشپس کے ذریعے ان دونوں ممالک کے ساتھ شروع کیا جا رہا ہے، شراکت داری سے برابری کی سطح پر۔ اور اس کے اندر آپ نے دیکھا کہ عید والے دن یو اے ای سے جو وفد آیا، ان کی اکنامک ٹیم تھی، ان کے جو وہاں جو میٹنگ ہوئی اس سے ان کنٹینیویشن تھا، تو اس کے بارے میں بھی ہماری اکنامک ٹیم، ہماری انرجی اور پاور کی ٹیم اس وقت اس تمام جو ڈاکیومنٹ ہے اس پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ ان پارٹنرشپس اور ان منصوبوں کے اوپر بہت جلدی پاکستان کی عوام کے سامنے ایک پورا اوور ویو دیا جائے گا کہ کون کون سے شعبوں میں کتنے پروجیکٹس کس طرح سعودی عربیہ اور یو اے ای کے ساتھ مکمل کیے جائیں گے۔ دوسرا جی بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایجنڈا تھا، فیڈرل منسٹر فار پاور خرم دستگیر صاحب بھی یہاں موجود ہیں۔ اس کے اوپر ایک کمپلیٹ تفصیلی بریفنگ دی گئی جس کے اوپر وہ آپ کو بریف بھی کریں گے۔ اس وقت انرجی کی کیا صورتحال ہے ملک کے اندر، پچھلے 4 سال کیا ہوتا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے جو اب اس وقت حکومت کا پلان ہے نہ صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کا، بلکہ جو ٹرانسمیشن ہے، اور 4 سال کیا ہوتا رہا ہے اور جس کی وجہ سے جو اب اس وقت حکومت کا پلان ہے نہ صرف پاکستان کی عوام کو ریلیف دینے کا، بلکہ جو ٹرانسمیشن ہے اور جو لوڈ شیڈنگ ہے اس کے اوپر بھی ایک مکمل جامع حکمت عملی کابینہ کو دی گئی ہے، جس میں انرجی مکس کے منصوبے ہیں، جس کے اندر کنزرویشن پلانز ہیں، انرجی کنزرویشن پالیسی ہے۔ تو یہ ابھی آپ کو فیڈرل منسٹر جو ہیں وہ اس کے اوپر ایک کمپلیٹ جو کابینہ کو بریفنگ دی ہے اس کے بارے میں بریف کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی جو امپورٹنٹ چیز ہے گندم کی جو اس وقت صورتحال ہے پاکستان کے اندر، تو آپ نے دیکھا کہ 4 سال جس وقت گندم کی کاشتکاری کی جا رہی تھی اس وقت نہ کوئی انسینٹیو دیا گیا، بلکہ ڈی اے پی کی جو بوری تھی جو 2018 میں 2600 تھی، اور اس وقت وہ نہ صرف 10,000 روپے کی مل رہی ہے بلکہ مل بھی نہیں رہی تھی جس وقت یہ کاشت گندم کی ہونی تھی۔ اس کے علاوہ کوئی انسینٹیو بیسڈ اپروچ نہیں تھی، تو جس کی وجہ سے پچھلے 4 سال کی پالیسیز جو تھیں، جو گندم کی سچویشن ہے ملک کے اندر سٹاک کے حساب سے، اس کو دیکھتے ہوئے کابینہ نے آج 3 ملین جو میٹرک ٹن ہے اس کی گندم کی امپورٹ کی اجازت دی ہے، لیکن یہ صرف ایک خاص مدت کے لیے ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ 2018 میں جس طرح پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی تھی، میں یہ بتاتی چلوں اور آپ لوگوں کے لیے اس کو رپورٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت پاکستان گندم کو ایکسپورٹ کر رہا تھا، اور انشاءاللہ جو اس وقت ویژن ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا، ان کو انہیں ہدایت جاری کر دی ہے فوڈ سیکیورٹی کے منسٹر کو کہ فوری طور پر ایک ایسا پلان کہ جو اگلے چند ماہ کے اندر ایسی سچویشن ہو جائے اور جو اگلی کاشت کی قسط ہے اس کے اندر انسینٹیو بیسڈ اپروچ کے ساتھ ہم گندم کی پیداوار میں نہ صرف اضافہ کریں بلکہ ہم اس سچویشن پر آ جائیں جو کہ 2018 میں ایکسپورٹ پاکستان کر رہا تھا۔ تو اس سلسلے میں بات ہوئی تفصیلی طور پر، اور پھر کچھ جو تعیناتی ہیں وہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو آرڈیننس فیکٹری بورڈ ہے اس کی اوپر محمد مسعود صاحب کو ڈائریکٹر تعینات کرنے کی منظوری دی ہے، انڈسٹریل اینڈ کمرشل ریلیشن شپس، اور بطور ممبر بورڈ تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے محمد مسعود صاحب کو۔ اس کے علاوہ ریٹائرڈ ایڈمرل سلمان الیاس صاحب جو ہیں ان کو ایم ڈی شپ یارڈ انجینئرنگ ورکس کا ڈائریکٹر کی تعیناتی کی منظوری دی ہے۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ آج ایجنڈا آئٹم تھا کابینہ کا جس کے اوپر جو پاسپورٹس ہیں، جو 1947 پاسپورٹ ایکٹ کے تحت ایک سے زیادہ غیر ملکی پاسپورٹ جن کے پاس بھی ہے ان کو منسوخ کرنے کی منظوری دی ہے، اور نہ صرف یہ منظوری کہ ان کو منسوخ کیا جائے بلکہ آئندہ اس کو کیسے روکا جائے اس کے اوپر بھی ایک کمپلیٹ حکمت عملی جامعہ بنانے کی ہدایت دی ہے جو چند ہی دنوں میں فائنل ہو کر بتا دی جائے گی۔ اور آخری تاریخ یہ جو 2 پاسپورٹس ہیں اس کی منسوخی کی آخری تاریخ 31 دسمبر 2022 مقرر کی گئی ہے، تب تک جو جتنا جو پروسیجرل اور ایڈمنسٹریٹو کام ہے اس کو مکمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اس کے بعد یہ ای سی سی نے جو
اقتصادی رابطہ کمیٹی 9 مئی کو جس کا اجلاس ہوا تھا، اس کی بھی ڈیسیجنز کی توثیق کی گئی ہے کہ جتنا رمضان پیکج میں آٹا اور چینی کا جو ریٹ وزیر اعظم کی ہدایت اور جو صوبوں کے ساتھ مل کے تعین کیا گیا تھا، جس کے اندر جو 20 کلو کا آٹے کا تھیلا ہے وہ 950 سے 800 روپے کیا گیا تھا، اور چینی جو ہے وہ 85 روپے کلو سے 70 روپے کلو کی گئی تھی۔ تو اس کو بھی کابینہ نے آج منظور کیا ہے کہ یہ اسی ریٹ کے اوپر ان کو برقرار رکھا جائے، اور صوبوں کے ساتھ ہر روز کی بنیاد کے اوپر ایک کوآرڈینیشن کمیٹی ہے جو کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس کو خود چیئر کرتے ہیں، اور مانیٹرنگ میکنزم اس وقت ان پلیس ہے، جس سے ان ریٹس پہ جس طرح رمضان کے دوران اس کو انشور کیا گیا ہے تو انہی ریٹس کو انشور کیا جائے گا، اور جو پاکستان کی عوام کو ریلیف ہے اس کا زیادہ سے زیادہ پاس آن کرنے کا جو ہدایت جاری کی ہے وزیر اعظم صاحب نے۔ اس کے علاوہ جی جو ڈی جی آئی بی جو ہیں ان کو فواد اسد اللہ خان صاحب کو تعینات کرنے کی کابینہ نے منظوری دی ہے۔ اس کے علاوہ جو لیفٹیننٹ جنرل مزمل حسین صاحب ہیں جو وابڈا کے چیئرمین تھے، انہوں نے استعفیٰ دیا ہے، کابینہ نے اس کو آج منظور کر لیا ہے، اور جو ممبر فائنینس ہیں ان کو اس وقت ایڈیشنل چارج دیا گیا جب تک ایک مکمل نہیں ہوتا پروسیس چیئرمین وابڈا کی تعیناتی کا، تو ان کو اس وقت ہم نے چارج دیا ہے۔ تو یہ تو تھے جو ایجنڈا آئٹمز آج کی کابینہ کے تھے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب کے اندر اس وقت آئین شکنی ہو رہی ہے، اور 3 اپریل سے لے کر 11-12 اپریل تک کی جو قسط ہے اس کو عمران خان صاحب کی طرف سے دوبارہ دہرانے کی جو ایک سازش ہے، اور جو آئین پر حملہ، پارلیمان پر حملہ اور آئین شکنی کا جو ایک پورا تسلسل ہے وہ جاری ہے، اور آئین شکنی کر کے اس کے اوپر ہنڈا گردی بھی شامل ہے۔ اس کے اوپر آپ کو لا منسٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب جو ہیں ایک تفصیلی بریفنگ بھی دیں گے کابینہ کی طرف سے جو منظوری دی گئی ہے، اور جو دونوں وزراء میرے ساتھ اس وقت تشریف فرمائے، میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کیونکہ ان کا نیشنل اسمبلی میں ایجنڈا ہے سیشن کے اندر، تو اگر وہ بریفنگ دیں اس کے بعد پاور کے اوپر آپ کو فیڈرل منسٹر صاحب بریفنگ دیں گے۔ بہت شکریہ جی۔ آپ سب دوستوں کے سامنے صورتحال ہے۔ گزشتہ 6 ہفتوں 7 ہفتوں سے آئین پاکستان کے ساتھ کچھ آئینی عہدیداران جس طرح کر رہے ہیں، اور جس ڈٹائی کے ساتھ قانون اور آئین کی خلاف ورزیاں کی گئیں، اور اس میں پھر پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں نے فیصلے جاری کیے جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، کبھی اس طرح نہیں ہوا۔ حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں، ٹرانزیشن ہوئی، کئی بار لوگوں نے ٹرانزیشن دیکھی، لیکن ایسی صورتحال پیدا کبھی نہیں ہوئی۔ بدقسمتی سے اس دفعہ ایک روش اپنا لی گئی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ قانون سے اور آئین سے ہٹ کے ہونی ہے۔ تو آج کابینہ نے گورنر پنجاب کے ایشو کے اوپر اسے ایکسٹرا آرڈنری بزنس میں لیا، اور اس پہ تمام جو سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے کابینہ میں، بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، جمعیت علماء اسلام، MQM پاکستان، BNP، ANP کے جتنے ساتھی تھے، تمام جماعتوں، مسلم لیگ نون کے ساتھیوں سمیت انہوں نے بڑی اس پہ سیر حاصل گفتگو کی، اور فیڈرل کیبنٹ نے صدر مملکت کا جو ڈیسیژن ہے کل کا، جس کے انہوں نے جو پرائم منسٹر کی آئینی ایڈوائس تھی آرٹیکل 101 اور آرٹیکل 48 آئین پاکستان کے تابع، اس پہ انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اس پہ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا اور اس پریکٹس کو ڈس اپروو کیا۔ ساتھ ہی ساتھ کابینہ نے وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف صاحب کی بھیجی گئی جو ایڈوائس تھی فار ریموول آف گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ، اس کی توثیق کی اور اس کو انہوں نے اپروو کیا، اور اس عزم کا اظہار کیا کہ آئین پاکستان کے تحت حاکمیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جو ریاست پاکستان کے حکومتی اور ریاستی امور ہیں وہ عوام کے منتخب شدہ نمائندوں نے وزیر اعظم اور کابینہ کے تحت استعمال کرنے ہوتے ہیں۔ تو کابینہ نے آج یہ بات
بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کی کہ کسی قسم کی جو ٹرانسگریشن ہے، کسی قسم کی جو مداخلت ہے، کسی قسم کی جو اختیارات کا جھکاؤ ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور کوئی آئینی عہدیدار جو ہے وہ اپنی حدود سے تجاوز نہ کرے، ملک کو کسی آئینی بحران کی طرف دانستہ دھکیلنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اور اس پہ انہوں نے آج یہ بھی طے کیا کہ اس معاملے کے اوپر قومی اسمبلی میں آج ڈیبیٹ بھی ہوگی، اور جو تمام وہاں پہ جو جماعتیں ہیں جن کی ریپرزنٹیشن ہے قومی اسمبلی میں، وہ اس پہ اپنی رائے کا اظہار کریں، اور ایک قرارداد بھی انشاءاللہ العزیز وہاں پہ پیش ہونے جا رہی ہے۔ تو اس تناظر میں آج کابینہ نے وزیر اعظم صاحب کے جو فیصلہ جات ہیں آئین پاکستان کے تحت ان کی نہ صرف توثیق کی، بلکہ پنجاب اور مرکز میں خاص طور پہ گورنر پنجاب اور صدر مملکت نے جس طرح سے آئین کے حوالے سے اپنے اختیارات کا نہ صرف ناجائز استعمال کیا، بلکہ آئین شکنی کے مرتکب ہوئے اس پہ بھی اپنے تحفظات کا اظہار کیا، اور اس کے لیے جو آئندہ کا لاہے عمل ہے اس کے لیے بھی مشاورت جو ہے وہ جاری ہے کہ کیا کیا سٹیپس لیے جا سکتے ہیں اس سلسلے میں۔ اس کے لیے قانونی اور سیاسی مشاورتی عمل جو ہے اس کا بھی آغاز کیا گیا۔ بہت شکریہ جی۔ اس سے پہلے کہ میں فیڈرل منسٹر پاور کو دوں، میں ایک بات صرف بتا دوں، ایڈ کر دوں کہ وزیر اعظم نے جو چینی ہے اس کی ایکسپورٹ کے اوپر مکمل طور پر پابندی لگا دی ہے، اور وہ پابندی سٹاک پاکستان میں اس وقت چینی کا موجود ہے ڈیمانڈ کے مطابق، اور جو ڈیمانڈ اس وقت 16,000 ٹن ڈیلی کی ہے، اور اس کے برعکس جو اس وقت سٹاک موجود ہے 4,870 ٹن جو کہ ہوتا ہے، اور جو کاشت ہماری اس وقت 2021-22 کا جو موجودہ کاشت تھی وہ 7.869 ٹنز کے حساب سے۔ تو اس ڈیٹا سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سفیشینٹ سٹاکس اس وقت موجود ہیں جو ڈیمانڈ کو ایڈریس کر سکتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ پچھلے ادوار میں جب چینی کو ایکسپورٹ کیا گیا اس وقت آرٹیفیشل قلت کی گئی ملک کے اندر، اور اس چینی کی جو قیمت تھی وہ 52 روپے سے 120 روپے کلو تک گئی، اور پھر اس کو امپورٹ کیا گیا۔ اس دوران کے اندر جتنی چینی کی پرائس میں انکریز ہے وہ سارا کا سارا جو بوجھ ہے وہ پاکستان کی عوام کو دینا پڑا، لیکن اس وقت ملک کے اندر سفیشینٹ سٹاکس موجود ہیں، اور ابھی جو نئی کاشت کی سائیکل ہے وہ اپریل ٹو نومبر سٹارٹ ہو جائے گی، اور وہ والی چینی بھی سسٹم میں آ جائے گی۔ صرف اور صرف اس ایکسپورٹ پہ بین کا مقصد یہ ہے کہ جو پرائس ہے اس کو واپس پاکستان کی عوام کے لیے افورڈیبل کیا جائے، اور قریب اس کو جو ملک کے اندر جو پرائس ڈسکریمنیشن ہے اور ڈفرینسیشن اس کو بھی کم کیا جائے۔ اس لیے صوبے اس میں بہت امپورٹنٹ رول ادا کر رہے ہیں۔ تو یہ اسٹاک سفیشینٹ موجود ہونے کے باوجود ایکسپورٹ کے اوپر مکمل بین کی ہدایت صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو افورڈیبل اور سستی چینی دینے کا اقدام ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی طرف سے۔ اب میں فیڈرل منسٹر خرم دستگیر صاحب سے کہوں گی کہ وہ ایک کابینہ کے اندر جو فیصلے ہوئے ہیں اس کے بارے میں بتائیں۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کابینہ میں آج وزارت توانائی کی جو عرضداشت تھی وہ یہ تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والا جو اب موسم گرما جو ہر دن کے ساتھ شدید تر ہو رہا ہے، اس کے لیے اگر ہمیں لوڈ شیڈنگ کو محدود کرنا ہے تو ہمیں اضافی وسائل درکار ہوں گے۔ اس کی ہم نے آج درخواست کی ہے وزیر اعظم سے بھی اور کابینہ سے بھی، جس کا ہمیں امید ہے مثبت جواب متوقع ہے۔ کابینہ کو یہ بھی رپورٹ کیا میں نے کہ 31 مئی 2018 کو جس دن مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنی مدت مکمل کی، اس دن ملک میں لوڈ شیڈنگ صفر تھی، اور ملک میں طلب سے زیادہ جو سپلائی تھی بجلی کی وہ موجود تھی۔ لیکن 26 اپریل کو جس دن اس وزارت کی ذمہ داری مجھے سونپی گئی، اس دن پورے ملک میں 8 سے 12 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ جاری تھی، اور 7,104 میگا واٹ کی بجلی بنانے کی صلاحیت بند پڑی، جس میں سے 5800 میگا واٹ جو ہے وہ صرف اس وجہ سے بند تھی کہ اس کے لیے ایندھن پچھلی حکومت نے حاصل نہیں کیا تھا۔
تو یہ بڑا واضح نمبر ہے جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ 1300 میگا واٹ اس لیے بند تھا کہ وہ مرمت اور بحالی ہو رہی تھی. تو جو 4 سال کا عذاب عمرانی اس ملک پر مسلط رہا ہے اس کے بجلی کے حوالے سے اس کا ایک نمبر ہے اور وہ ہے 7104 میگا واٹ. یہ تھا عذاب جو اس بد انتظامی اور مافیا سرپرستی کے نتیجے میں اس ملک کے عوام کو گزر رہے تھے. وزیر اعظم شہباز شریف جو ایک وسیع البنیاد جمہوری حکومت کی قیادت کر رہے ہیں، انہوں نے عوام سے ایک عہد کیا تھا کہ وہ 1 مئی سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے اسے صفر کر دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کا بےحد کرم ہے کہ اس نے ہماری محنت قبول فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے 1 مئی سے آج کے دن 10 مئی ہے ملک میں لوڈ شیڈنگ صفر ہے. آج چونکہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے گرمی بڑھ رہی ہے، پاکستان میں جو پن بجلی ہے ہائیڈر الیکٹریسٹی اس کی چونکہ جنریشن بڑھ رہی ہے، تو آج اللہ تعالیٰ کے کرم سے پاکستان جو بجلی کی پیداوار ہے وہ 22,634 میگا واٹ ہے. 3:45 بجے کا نمبر میں آپ کو دے رہا ہوں، 1 گھنٹے 45 منٹ پہلے کا. 22,634 میگا واٹ بجلی ہم پیدا کر رہے ہیں اور پورے ملک میں کہیں بھی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے. یہاں جب میں نے یہ بڑی عاجزی سے یہ دعویٰ کیا کچھ دن پہلے کہ ہم نے لوڈ شیڈنگ صفر کر دی ہے، تو ملک کے طول و عرض سے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کی جن کی بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے وہ آئی، اور خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہیں خیبر پختونخوا میں، سندھ میں اور بلوچستان میں، جنوبی پنجاب میں، وہاں سے ہمارے بھائیوں نے بہنوں نے شکایت کی کہ آپ تو کہہ رہے ہیں صفر ہے لیکن یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے. یہ آج وضاحت میں نے کیونکہ کابینہ میں بھی ایک بڑی تعداد ان اراکین کی ہے جو ان دیہاتی علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے مجھے پھر فون بھی آئے عید کی چھٹیوں کے دوران. تو کابینہ کو یہ ایکسپلین کیا گیا کہ پورے ملک کے جو فیڈر ہیں ان کو کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے اور 7 کیٹیگریز ہیں. پہلی کیٹیگری اے ہے جس میں جہاں لائن لاسز یا خسارہ جو ہے بلوں کی بازیابی وہ 10% میں اس میں جو کمی ہے وہ 10% سے زیادہ نہیں ہے، وہ کیٹیگری اے ہے. اس طرح کیٹیگری بی جو ہے وہ 20 ہے، کیٹیگری سی 30 ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یہ صفر لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو پہلی 3 یا 4 کیٹیگریز ہیں فیڈرز کی ان میں کہیں بھی بجلی بند نہیں ہو رہی، اور اگر کہیں ہوئی ہے تو وہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نہیں تھی، کیونکہ ملک میں آج جیسا میں نے کہا 22,634 میگا واٹ کی پروڈکشن ہے اور کہیں بھی بجلی کی جو کمی نہیں ہے. لیکن جو زیادہ خسارے والے فیڈر ہیں یا جہاں سے بلوں کی بازیابی کم ہوتی ہے وہاں پوری بجلی ہونے کے باوجود ہمارا جو مالیاتی خسارہ ہے اس وقت پاور ڈویژن کا، اس کو ایک خاص حد میں محدود کرنے کے لیے یہ لوڈ مینجمنٹ کی جاتی ہے، جس سے ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو یہ شکایت پیدا ہوئی ہے کہ جی آپ تو کہہ رہے ہیں کہ چلیں شہروں میں لوڈ شیڈنگ صفر ہے، اسلام آباد میں صفر ہے، لیکن ہمارے گاؤں میں یا ہمارے قصبے میں ابھی بھی لوڈ شیڈنگ جاری ہے. تو اس کے لیے پھر آج جب یہ سارا معاملہ کابینہ کے سامنے رکھا گیا، بڑی تفصیلی اس پر بحث ہوئی، تو وزیر اعظم نے ہدایات جاری کی ہیں کہ اگلے کچھ ہفتوں میں فوری طور پر ایک نئی پاور پالیسی تیار کی جائے، جس کے تحت آنے والے جو کم از کم 10 سال ہیں ان کے لیے پاکستان میں جو ہمیں جنریشن بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت مزید لگانی ہے، اس کا ایک منطقی بنیاد پر اس کا فیصلہ ہو کہ کس قسم کی ہمیں جو ایندھن کے ذریعے ہمیں بجلی لگانی ہے. اس بار میں چونکہ کچھ کام کیا ہوا تھا تو میں نے رپورٹ کیا کہ اس وقت جو ہے اگر آپ قیمت کے لحاظ سے دیکھیں تو جو سورج سے بجلی بن رہی ہے، سولر پاور اور ونڈ پاور، وہ اس وقت کمپیریٹو ہے. کوئلہ جو 5 مہینے پہلے تک سب سے سستی بجلی فراہم کر رہا تھا، اب وہ کمپیریٹو نہیں رہا اور وہاں اس میں بہت اس کی قیمت میں 3 سے 4 گنا اضافہ ہوا ہے پچھلے 5 ماہ میں، جس کی وجہ سے ہمیں معاملہ تو آگے بڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ یہی ہے
کہ زیادہ سے زیادہ سولر پاور اور ونڈ پاور اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے آف کورس جو ہائیڈل جنریشن ہے جو پانی کے ذریعے بجلی ہم بناتے ہیں، اور چوتھی اس کا جو آپ سمجھ ستون ہے وہ ہے جس کا آغاز مسلم لیگ نون نے اپنے دور میں کیا تھا کہ تھر کول سے جو ہمارا اپنے ذخائر ہیں اپنے ملک کے جو ہمیں باہر سے نہیں منگوانے پڑتے اس کا زیادہ سے زیادہ استعمال کیا جائے۔ تھر کول میں اس وقت بجلی بن رہی ہے اللہ کے کرم سے، اور بہت جلد کچھ اور پلانٹس جو ہیں جو 2018 یا اس سے پہلے سے بننے شروع ہوئے تھے ان کی پروڈکشن بھی اس سال ہم امید کر رہے ہیں کہ پچھلی حکومت نے جو سی پیک کو نقصان پہنچایا اس کے باوجود یہ کارخانے جو تھر کول کو استعمال کر رہے ہیں وہ آن لائن آئیں گے، اور ایک پروجیکٹ جو تھر کے بلاک 6 میں 1320 میگا واٹ پچھلی حکومت کی نالائکی کی وجہ سے یا بدنیتی کی وجہ سے اس پر فیصلہ نہیں ہو سکا تھا، اس کو بھی ہم اب اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں بہت جلد انشاءاللہ، اور وہ بھی کچھ سالوں میں اپنی پروڈکشن پیدا شروع کر دے گا۔ آج جو 22,634 میگا واٹ ہے محترم حضرات، خواتین و حضرات، اس میں نیوکلیئر پاور کے بھی میگا واٹ شامل ہیں جو کراچی میں ہم نے K3 اور K4 کے نام سے جو نیوکلیئر پلانٹس جو ہیں وہ لگانے شروع کیے تھے وہ پچھلے سالوں میں 1 سال پہلے اور 1.5 سال پہلے، وہ بھی اب آن لائن آنا شروع ہو گئے، تو ان کی بجلی بھی اس میں جو 22,634 میگا واٹ آج پروڈیوس ہوا ہے اس میں یہ شامل ہے۔ جو اگلی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف نے کابینہ کے مشاورت کے بعد دی وہ یہ انہیں ہمیں ہدایت کی ہے کہ ملک کے شہری اور دیہی علاقوں میں توازن پیدا کیا جائے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے۔ یہ ایک چیلنج ہے بہت بڑا، لیکن انشاءاللہ ہم اسے نمٹیں گے، جس میں ہمیں جو گفتگو کرنی ہے اور جو ڈسکوز ہیں ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ان کے نظام میں بہتری لے کر آنی ہے، لیکن اوور آل ہماری تو یہی استدا تھی کہ اگر ہمیں 100 ارب روپیہ اضافی دیا جائے تو اگلے جو 4 سے 5 مہینے ہیں موسم گرما کے اس کے اندر ہم لوڈ شیڈنگ کو محدود کر سکتے ہیں۔ 0 کا لفظ جو ہے وہ زیادہ ایمبیشس ہے کیونکہ دیہاتی علاقوں میں جب نہیں ہوتا تو ہمارے بھائی اور بہنیں جو ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں، تو اس لیے ہماری کوشش یہی ہے کہ شہری اور دیہی علاقوں میں ایک توازن لا کے لوڈ شیڈنگ کا وہ ہم آگے بڑھیں، جس کے لیے پالیسی بھی ہم نے آج سے بنانا شروع کر دی ہے، اور انشاءاللہ ہمیں یہ وزیر اعظم کی طرف سے یقین دہانی کرائی گئی ہے، کابینہ بھی اس میں شامل ہے کہ جو وسائل ہمیں چاہیے ہوں گے وہ انشاءاللہ فراہم کیے جائیں گے۔ وسائل جو ایندھن درکار تھا وہ میں بہت شکر گزار ہوں وزارت خزانہ کا اور وزارت پیٹرولیم کا کہ ان کے تعاون سے ہم نے آلریڈی جو ہے اب LNG کے جو لوڈز ہیں وہ خریدے ہیں کچھ، وہ بھی اس ہفتے ان میں سے پہلے جو سپلائی ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ تو ہمیں جس طرح پہلے مئی کے 10 دن میں اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوا ہے کہ ہم نے جو 8 گھنٹے اور 12 گھنٹے یہاں تک کہ اسلام آباد کے رہنے والے بھی کہتے ہیں اسلام آباد میں لوڈ شیڈنگ کہاں سے شروع ہو گئی، وہ ہم نے اس کو مکمل طور پر اس لوڈ شیڈنگ کو ختم کر کے یہ بات ثابت کی ہے کہ جو موجودہ وسیع البنیاد جمہوری حکومت ہے اس میں وہ صلاحیت ہے، اس میں وہ مہارت ہے اور اس میں محنت کا وہ جذبہ ہے اور عوام کے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ ہم یہ جو 26 اپریل کو لگتا تھا کہ 8 گھنٹے کی اور 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ خدا جانے کیسے ختم ہوگی، وہ ہم نے 4 دنوں میں اپنی محنت سے اس کو چالو کیا، اور جو ہم نے 2018 میں جس مشن کا آغاز کیا تھا پاکستان کو روشن کرنے کا، وہ محمد نواز شریف کا مشن آج بھی جاری ہے، اور اس میں اب مجھے بہت خوشی ہے کہ ہمارے جو کولیشن کے جو پارٹیز ہیں دوسری جن کا 4 صوبوں سے تعلق ہے وہ اس میں شامل ہیں۔ ہم یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ یہ لوڈ شیڈنگ کا جو دورانیہ ہے وہ آنے والے موسم گرما میں جولائی میں سب سے زیادہ ڈیمانڈ دیکھنے میں آتی ہے، وہ محدود رہے، اس میں شہری اور جو دیہی علاقے میں توازن رہے، اور انشاءاللہ جو اگلے 10 سال کی پالیسی ہے
وہ بھی ہم بنانے جا رہے ہیں تاکہ ایک خاص منطقی اور عوام کی فلاح کے حوالے سے اس کی بنیاد پر مستقبل کی پیش بندی کی جا سکے. بہت شکریہ. صدر مملکت نے خط لکھا ہے، جواب دیا عمران خان صاحب کے خط کا، اور وہ میڈیا کو جاری بھی ہوا جواب تھوڑی دیر پہلے. اس میں کہا گیا ہے کہ رجیم چینج کے حوالے سے واضح شواہد موجود ہیں، لہذا جو ہے اس بات کی تحقیقات کی جائے اور کمیشن بنایا جائے. اور یہ خط اس کی کاپی جو ہے انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو اور چیف جسٹس کو بھیجی ہے. اس پہ آپ کا کیا خبر ہے؟ دیکھیے محترم خواتین و حضرات، آئین کے تحت صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس کے پابند، اور اس میں کسی قسم کا کوئی استثناء صدر کو حاصل نہیں ہے کہ یہ ایڈوائس ان کو اچھی لگتی ہے تو وہ اس پر عمل کریں گے، جو ایڈوائس ان کے سیاسی جماعت یا ان کے فائدے سے کلیش کر رہی ہے اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. آئین انہیں پابند کرتا ہے کہ وہ وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل کریں، اور یہ وہ ایڈوائس ہے جو 3 اپریل کو چودھری سرور صاحب جو اس وقت گورنر پنجاب تھے ان کو اتارنے کے لیے صدر نے ایکسیپٹ کی تھی. یہ وہی ایگزیکٹلی وہی ایڈوائس ہے، وہی آئین کی شکیں ہیں جس کے تحت یہ ایڈوائس دی گئی تھی. تو صدر اگر وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل نہیں کرتے، اور ان کے پاس یہ نہیں کہ میرا مزاج اچھے نہیں ہے آج، یا جو ہے وہ رجیم چینج کا لفظ کہیں آئین میں درج نہیں ہے، تو میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ صدر مملکت جو ہے، انگریزی کا لفظ آئین کے آرٹیکل 6 میں درج ہے، سب ورٹ کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کو. اور کابینہ نے یہی آج اس پر اپنی واضح رائے دی ہے کہ اگر ہمیں ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے تو دس سب ورژن آف دا کانسٹیٹیوشن، 4 الفاظ ہیں آپ کو پتا آئین میں درج ہے، ہیلڈ ان ابینس ہے، سسپینشن ہے، لیکن یہ جو سب ورژن ہے اتنی واضح طور پر سامنے آئی ہے جہاں صدر کے پاس اب کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں نے کیوں وزیر اعظم کی ایڈوائس پر عمل نہیں کیا. تو جب آئین واضح ہے، آئین میں جو رستہ ہے اس کا تعین واضح ہے، تو پھر ٹھیک ہے خط لکھیں اور سب کو لکھیں، لیکن ہمیں تو یہ پوری جو جدوجہد عمران خان کے فاشزم کے خلاف کی گئی تھی وہ آئین کی عملداری کے لیے تھی. اور اگر آئین کی وہ شک جو ہے وہ چودھری سرور کے معاملے میں ٹھیک ہے، لیکن آج کے گورنر کے معاملے میں ٹھیک نہیں ہے. صدر کے پاس یہ لیوے نہیں ہے، ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیوں کیا. تو ہماری تو ابھی بھی یہ توقع ہے کہ یہ معاملہ جس کے لیے اب ایک کمیشن بنایا جا رہا ہے، جس کے TORs کا تعین ہو جائے گا بہت جلد، کہ اس کو دیکھا جائے کہ بھی آئین کے اندر جو شکیں ہیں، وزیر اعظم کی جو اتھارٹی ہے وہ اتھارٹی پاکستان کے عوام سے لی جا رہی ہے. وہ کوئی اپنی خود کھڑے ہو نہیں ہو گئے کہ جی مجھے گورنر بدلنے ہیں. ایک آئین ہے جو پوری طرح ان بلیک اینڈ وائٹ لکھا ہوا یہ کہتا ہے کہ یہ اتھارٹی ہے. تو یہ معاملہ محترم خواتین و حضرات انتہائی سنجیدہ ہے. یہ کوئی پارٹیوں کے درمیان فٹ بال نہیں کھیلا جا رہا، یہ آئین کی عملداری کا معاملہ ہے. ہم اس کو انتہائی سنجیدگی سے لے رہے ہیں، کابینہ نے اس کو سنجیدگی سے لیا ہے، اور سنجیدگی سے ہی متانت کے ساتھ اس معاملے کو ہم خوش اسلوبی سے حل کریں گے انشاءاللہ. خبر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب آج لندن جا رہے ہیں، تو بتا دیں ان کا ایجنڈا کیا ہے، کون لوگ ساتھ جا رہے ہیں. دوسرا، آج کیبینٹ نے DGIP تعینات کی ہے فواد اسداللہ صاحب. اسلام آباد ہائی کورٹ میں پچھلے 6 ماہ سے ان کے خلاف بڑے سیریس قسم کے کیسز چل رہے ہیں گلبرگ گرین ہاؤسنگ سوسائٹی کے حوالے سے. آج متعلقہ وزارت نے جب سبری پیش کی تو یہ چیزیں ان کے سامنے رکھی گئی ہے یا نہیں رکھی. سر آپ سے آپ نے کہا آج جو سپلائی ہے 22,600 ہے،
634 آخری 34 کو نہ بھولیں. نہیں آنیسٹلی ہم تو ایک میگا واٹ اکٹھا کر رہے ہیں نا پاکستان کے عوام کو. اس کے ساتھ بتا رہے ہیں دوسرا چائنیز کمپنی نے خط لکھا ہے کہ ان کے 3 کھرب روپے کا بتایا جاتا ہے کہ وہ نہیں دیے گئے تو وہ جو اپنے پاور پلانٹ ہے وہ بند کر دیں گے, تو اس پہ کیا اسٹریٹجی ہے؟ سب سے پہلے تو جی جو ابھی خبر ٹی وی پہ بھی چل رہی ہے اور جو سیاسی بے روزگار ہیں وہ اس کے اوپر دکان لگا کر بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور سودا اپنا بیچ رہے ہیں, یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ممبرز ہیں, جو پارٹی کے لوگ ہیں, وہ جا رہے ہیں ایک پرائیویٹ وزٹ کے اوپر ملنے اپنے قائد محمد نواز شریف صاحب کو, اور شہباز شریف صاحب بھی جا رہے ہیں, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب. اور یہ مشاورت کا سلسلہ پارٹیز کے اندر ایک کوئی ان یوزول چیز نہیں ہے, لیکن جو بے روزگار سیاسی یتیم یہ باتیں کر رہے ہیں ان کی پارٹی میں کیونکہ یہ مشاورت کا سلسلہ نہیں ہوتا اور وہاں ایک شخص کی ضد, تکبر اور فیصلہ سازی کے ذریعے پوری پارٹی اور اسی حکم کے ذریعے یہاں ملک کے اندر آئین شکنی بھی ہوئی, وہ تماشا لگایا گیا جو پنجاب میں دوبارہ ہو رہا ہے. تو یہ اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے, لیکن جن کے پاس آج کچھ کہنے کو نہیں ہے, کوئی کارکردگی دکھانے کو نہیں ہے, کسی قسم کا پاکستان کی عوام کو 4 سال ریلیف دیا ہو وہ بتانے کو نہیں ہے, صرف جھوٹا ایک بیانیہ جو بیرون ملک سازش کے علاوہ, تو اب ان کو ایک ٹاپک مل گیا. لیکن میں یہ ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ یہ مسلم لیگ نون کا ڈیلیگیشن ہے, پارٹی ڈیلیگیشن جا رہا ہے قائد محمد نواز شریف صاحب کو ملنے. مشاورتی عمل ہے, مشاورتی سلسلہ پارٹیوں کے اندر اور مسلم لیگ نون کے اندر خاص طور پر یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. اس کے علاوہ اب میں نے جیسے پہلے کہا کہ بغیر وجہ کے تنقید جو ہے وہ مقصد ہے تو اس کو جاری رکھیں. ہم وہ کریں گے جو پاکستان کی عوام کے لیے بہتر ہوگا اور جو پاکستان کی عوام کے حق میں بہتر ہوگا. جی آئی بی کا پروفائل جو آپ کو میں نے پہلے بتایا کہ تعیناتی ہوئی ہے وہ بالکل ان سب چیزوں کو دیکھ کر رکھا جاتا ہے, کیونکہ جب تک کوئی کیٹیگورک الزام ثابت نہ ہو جائے, یہ روش ہم نے 4 سال بھی دیکھی ہے, تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہوتا ہے. جی چائنیز ہم جو ہماری کمٹمنٹس ہیں پاور سیکٹر کی, اسی لیے یہ پاور سیکٹر جو ہے وہ صرف وزارت بجلی نہیں ہے, یہ ایک تکون ہے جس میں ایک کونے میں وزارت بجلی ہے, ایک کونے میں وزارت پیٹرولیم ہے, اور تیسری جو کونا ہے وہ سب سے اہم ہے, کارنر سٹون ہے, وہ وزارت خزانہ ہے. تو ہم نے مستقل طور پہ اس لیے آج کابینہ کے سامنے کھل کر یہ بات کی گئی کہ بلکہ اگر میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ ہماری جو آج وزارت جو کی طرف سے جو پریزنٹیشن تھی کابینہ کو, اس کا عنوان تھا پاور سیکٹر اے میس. یعنی وہاں ایک بہت بڑا آپ اسے گمسان کہہ لیں, ایک گنجلک معاملہ ہے جس میں ہم نے ڈیل کرنا ہے, جس میں چائنیز کمپنی. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ 30 جون سے پہلے یہ جو ہمارے جتنے بھی ڈیوز ہیں وہ اسی لیے ہم وزارت خزانہ کے ساتھ مستقل رابطے میں ہیں. 2 دفعہ میں جا بھی چکا ہوں اور جاتا رہوں گا, کیونکہ ہم نے یہ معاملہ حل کرنا ہے, اور یہ تمام چائنیز کمپنی جہاں بھی ہمارے ڈیوز ہیں ہم اسے کلیئر کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک مالیاتی چیلنج ہے, اور جہاں ہم نے جو کنٹریبیوشن کرنی ہے وہ یہی ہے کہ ڈسکوز سے جو ہماری ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان سے میکسیمم ریکوری جو ہے اس کا آغاز کریں. 2 ڈسکوز میں آلریڈی جا چکا ہوں, اور تمام کا وزٹ کر کے ان پر یہ بات واضح کریں گے کہ اب کام کیے بغیر چارہ نہیں ہے, ریکوری امپروو کرنی پڑے گی تاکہ ہم یہ تمام جو ہمارے ڈیوز ہیں وہ ان کو دے کر تو پاور سیکٹر میں ایک توازن اور تسلسل لے کر آنا ہے, تاکہ یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے کہ جب بھی 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوئی ہے, اب ہماری گورنمنٹ آئی تو 8 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کر دی ہے, پھر کچھ دیر, یہ جو تسلسل اور توازن ہے یہ ہمارا مقصد ہے. اور اس کا وجہ یہی ہے کہ لوگوں کو, پاکستانیوں کو اپنے گھروں میں بھی کچھ سکون ملے, لیکن ساتھ ہی ہماری جو انڈسٹری ہے, جو لوگ انڈسٹری لگانا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ ایک تسلی ہو کہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے سفیشینٹ وافر بجلی موجود ہے. جب بھی کوئی
खत लिखते हैं जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के खिलाफ, अभी उनको रेफरेंस देते हैं, और जब गवर्नर की करनी होती है तो उसमें भी आर्टिकल का कोई हवाला देते हैं। क्या आपके पास कोई इम्पीचमेंट के अलावा कोई आईनी रास्ता है कि सदर मुल्क के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके? देखिए, इसके ऊपर आज काबीना में बड़ी ही तफसीली मुशावरत हुई है, क्योंकि जिस किस्म की मैंने पहले कहा कि आइन शिकनी 3 अप्रैल से लेकर 11 अप्रैल को देखी, और एक शख्स के हुक्म के ऊपर सदर, डिप्टी स्पीकर, स्पीकर, गवर्नर पंजाब, ये तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं, और इनके आइनी इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल पाकिस्तान की जो आइन है उसके ऊपर हमला है, और ये आइन शिकनी जो है इसको किसी तरह भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और एक तो आइन शिकनी, ऊपर से गुंडागर्दी, तो इसके ऊपर एक तफसीली मुशावरत है। वजारत कानून को भी ये हदायत जारी कर दी गई है कि इसका किस तरह ऐसा सदेबाब किया जाए कि आइंदा कोई जुर्रत न करे आइन को ऊपर इस तरह हमला करने। मैडम, ये बताइएगा कि हाई कोर्ट ने आज कहा है कि जो SAPM है अब्बासी साहब के खिलाफ जो चीफ ने दरखास्त दायर की है, उसके ऊपर कहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ वो नजरसानी करें। एक तो होता है क्या अदालती इस तरह का जो हुक्म होगा उसको माना जाएगा, दूसरा महंगाई के हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं जो दिन ब दिन इजाफा होगा? जी, इसके ऊपर नोटिस जारी कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, और वफाकी हुकूमत उस नोटिस के जवाब में अपना जवाब हाई कोर्ट में जमा कराएगी इंशाल्लाह। हनीफ अब्बासी साहब बेल के ऊपर हैं, और नोटिस एक कंप्लीट उसके सियाको सबाक को रखते हुए एक नोटिस का जवाब इस वक्त तैयार किया जा रहा है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंशाल्लाह पेश किया जाएगा। और महंगाई की जो आपने बात की है, पिछले 3 हफ्ते में अगर आप देखें तो रमज़ान के दौरान भी और अब भी जिस किस्म की जो 3 कमोडिटीज़ के ऊपर एक मॉनिटरिंग मेकनिज़म वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने बनाया हुआ है, जिसमें चीनी, आटा, घी और जो इसकी तफसील लंबी है, और उसको पहली दफ़ा सूबों के साथ, क्योंकि पहला शख्स तकब्बुर और अना के उस घुमंड में इतना ज़्यादा फंसा हुआ था कि वो सूबों से बात करना भी अपनी तौहीन समझता था वफाक की अकाइयों के साथ, और एक बिखरा हुआ सिस्टम था गवर्नेंस का भी। उन सब को पहले इकट्ठा किया सिर्फ पहले हफ्ते के अंदर, क्योंकि उस वक्त रमज़ान था, और आपने देखा कि किस तरह वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इसको खुद मॉनिटर करते हुए